سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان بہترین بیان ہے، حضرت مفتی سلمان اظہری کا بیان رہے گا، جس میں ہم دعا کرتے وقت وہ 3 جملے جانیں گے جو اللہ تعالیٰ اس جملے کو سنتے ہی ہماری دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور وہ 3 جملے جانیں گے جو دعا کے وقت ہم لوگوں کو بولنا چاہیے۔ تو چلیے، اور ہاں ناظرین، آپ کو اگر ہم سے رابطہ کرنا ہے تو انسٹاگرام کا آئی ڈی ڈسکرپشن میں ہوگا، وہاں جا کے آپ میسج کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ 3 نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی۔ ایک ایوب علیہ السلام، تینوں کے جملے سن لیجیے، تینوں کے جملے۔ ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، سخت بیمار ہوئے تھے، انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے، جسم پورا بیمار۔ اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے مولا، تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا۔ یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی، ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی۔ یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، بہت تیز دعائیں قبول ہوتی۔ تیسرے نبی کا ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب، مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت رکھ، تو بہترین، تو خیر الوارثین ہے، بہتر وارث دینے والا ہے، سب کا بہترین وارث تو ہی ہے۔ تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو خیر الوارثین ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ۔ ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ 3 دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ایک ایوب علیہ السلام کی، ایک یونس علیہ السلام کی، ایک زکریا علیہ السلام کی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی، یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی، زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی۔ یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال ہے اور کوئی بیمار ہے۔ یہ 3 دعائیں یاد رکھیں، اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا، ان کے آیتوں کے بعد فرمایا، ہم نے فوراً قبول کیا، ان کی باتوں کو فوراً قبول کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی، مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا، آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا، اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے، جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، وہ رحمت ہے۔ ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے، باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، یہ سب رحمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں، زمین اور آسمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے، خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے، یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگیں، یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں ستارے ہیں، مجھ میں سورج ہے، یہ سارے بڑے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا، ایک تانا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک،
یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے، زمین کے اس تانے کو سن کر خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا، ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے۔ میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں، اور اللہ کے کئی عالم ہیں، عالم یعنی کئی دنیا ہیں، کئی جہاں ہیں، ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں، وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، نباتات کے لیے رحمت ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے عزیزو یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے، ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے، وہ فرشتوں کے درمیان رہتے، وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے، لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا، یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے، لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنیو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی، تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں منو۔ اچھا، اور دوسری بات، وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے۔ پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دیں۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے،
تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدے ہو، ہمارے لیے فائدے ہو۔ اور ناظرین بہت سارے لوگ میسیج کرتے ہیں کہ آپ کا نمبر مل سکتا ہے، تو ناظرین میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ انسٹاگرام کا لنک وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو، آپ وہاں سے جا کر کے میسیج کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ اور ہاں ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ آپ انسٹاگرام کی آئی ڈی کو بھی فالو کریں، میسیج کریں، انشاءاللہ ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں ہمارے چینل کو، کیونکہ ایک اسلامک چینل ہے اور اسلامک چینل کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔